السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حمید اللہ سلفی آج درس قرآن دریا آباد ڈاکٹر عبدالماجد صاحب دریا آبادی کی بستی میں ان کی مسجد میں، آپ لوگ اس کو سنیں، اس پر عمل کریں۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء۔ السلام علیکم۔ فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله ومولاكم فنعم المولى ونعم النصير۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے مہربان اور نہایت رحیم فرمانے والا ہے۔ اے ایمان والو، رکوع اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی بندگی کرو اور خیر کے کام کرتے رہو، شاید کہ تم فلاح پا جاؤ، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ اس نے تمہیں اپنے کام کے لیے چن لیا ہے اور دین میں تمہارے لیے کوئی تنگی نہیں رکھی۔ بس قائم ہو جاؤ اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر۔ اس نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے پہلے بھی، اور اس کتاب میں بھی تمہارا نام مسلم ہے۔ تم پر رسول شاہد ہو، گواہ بنے، اور تم انسانوں پر گواہ بنو۔ بس نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور اللہ سے وابستہ ہو جاؤ، وہی تمہارا مولا ہے، بہترین مولا ہے اور بہترین مددگار۔ حضرات گرامی، یہ سورہ حج کی آخری آیت ہے۔ ان میں سجدے کی ایک آیت ہے، مجلس کے اختتام کے بعد میں سجدہ۔ یہ سورہ حج ہے جو مدنی، اور یہ آخری آیات اس سورت کی ہمیں ہماری اپنی ذمہ داری کا احساس ہے۔ اس میں وہ سبق دیا گیا ہے جس پر ہم عمل کر لیں تو ہماری کامیابی کی ضمانت ہے، اور اگر ہم اس پر عمل نہ کریں تو یہ ہماری اللہ کی بغاوت کے زمرے میں یہ چیز شامل ہوگی کہ ہم اللہ کے باغی اور نافرمان ہیں، اور ہم نے اپنے اس مقصد کو فوت کر دیا جس مقصد کے لیے بحیثیت انسان مبعوث کیا گیا، جس مقصد کے لیے یہ امت خیر کے حیثیت سے مبعوث کی گئی۔ اور سچی بات یہ ہے کہ جو چیز اپنے مقصد میں فیل ہو جائے وہ ناکام ہے۔ کاشتکار اگر اپنی فصل صحیح ڈھنگ سے تیار نہ کر سکے تو کہتے ہیں کہ وہ اپنی کاشتکاری میں ناکام ہے۔ ڈاکٹر اگر اپنے مریض کی صحیح ڈھنگ سے تشخیص کر کے اس کا علاج نہ کرے اور علاج میں اس کو ریلیف نہ ہو، فائدہ نہ پہنچے، تو کہتے ہیں کہ ڈاکٹر ناکام۔ تجارت کرنے والا تاجر اگر اپنی دکانداری میں صحیح ڈھنگ سے وہ سامان مینیج نہ کرے جس کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے، اور وہ صحیح ڈھنگ سے خرید و فروخت کے معاملات کو انجام نہیں دے رہا ہے، تو کہتے ہیں کہ وہ تاجر اپنی ناکامی سے ہو گیا۔ دنیا کی ساری چیزیں اپنا ایک مقصد رکھتی ہیں اور ہر چیز اپنے مقصد کے لیے کارآمد ہوتی ہے، اور بے مقصد ہوتی ہے تو اس کو پورے دار میں ڈال دیا جاتا ہے۔ آپ گھڑی دیکھتے ہیں لگی ہوئی ہے، اگر یہ صحیح وقت نہ بتائے تو اس کو آپ اتار کے دیکھ دیں گے، زینت نہیں بنائیں گے، یہ اسرائیل اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اگر اس کو وہ آپ کا کام صحیح نہ کرے، آگے آنے کا کام کرے تو آپ کیا کریں گے؟ دیکھ دیں گے اس کو۔ آگ جلانے کے لیے آپ کو چولہا جلانا ہے، آپ کو آگ روشن کرنا ہے، لیکن وہ کام آپ کا نہیں انجام دے رہی جو اپنے مقصد میں فیل ہو گئی تو نہ۔ یہ چاند، سورج، یہ ہوا، یہ پانی سب اپنے مقصد سے لگے اور آپ کو فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ گائے جب تک کہ دودھ دیتی ہے اس کو گائے ماتا بھی کہتے ہیں، لیکن جب دودھ نہیں دیتی ہے تو اس کو گھر سے اگر آپ کی
زندگی با مقصد نہ ہو تو آپ کو پھر کیوں اس زمین پر رہنے کا حق دیا جائے؟ آپ کی بھی اپنی مقصد زندگی کا تو مقصد ہے، بلکہ ایک مقصد عظیم ہے. اللہ تعالیٰ نے خلیفہ کی حیثیت سے زمین پہ تم کو بنایا، بھیجا، اور پھر اس کی انسانیت کی تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھیجا، اور آخر نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آج سے 1400 سال پہلے قرآن کی تعلیمات جو آدم علیہ السلام سے لے کے جتنے بھی نبی آئے ان سب کی تعلیمات کا جو اصل تھا، اصل ماخذ تھا، قرآن کی شکل میں دے دیا اور کہا اب کوئی نبی نہیں آئے گا، امت خیر تم ہو، تم کو اس کے مطابق زندگی گزارو اور پوری دنیا کے انسانوں کی تم کو رہنمائی کرنی ہے. اب اگر یہ کام ہم نہ انجام دیں تو ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیے اس میں یہی بات ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ارکعوا، رکوع کرو، واسجدوا، اور سجدہ کرو، وعبدوا، اور بندگی بجا لاؤ، ربکم، کس کی؟ اپنے رب کی، جو تمہارا پالنہار ہے، زندگی موت کا مالک ہے، جس نے تم کو پیدا کیا، جس کی زمین پہ تم بستے ہو، جس کی ہوا میں جیتے ہو، جس کی غذا کو کھاتے ہو، اس خدا کی بندگی بجا لاؤ، اسی کے آگے سجدہ ریز ہو جاؤ، اسی کے آگے جھک جاؤ، اس کے فرمان کی تعمیل بجا لاؤ، اور وفعلوا الخیر، بھلے کام کرتے رہو، برائیوں سے بچو، بھلائیوں کے کام کرو، دوسروں کے کام آؤ، دوسروں کو برائیوں سے روکو، لعلکم تفلحون، اگر یہ کام تم کر رہے ہو تو پھر فلاح پاؤ گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اگر یہ کام تم نے نہ کیا تو دنیا میں بھی ذلیل رسوا ہوگے اور آخرت میں بھی ناکام و نامراد ہو کے رہو گے. آگے فرمایا وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اور جہاد کرو اس کی راہ میں جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے. آج اس جملے پر بہت بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں. جہاد جہاد، کبھی لگ جہاد، کبھی کوئی جہاد، کبھی کوئی جہاد، کبھی کوئی جہاد. جہاد کا مقصد کیا ہے یہ ہم نے نہیں بتایا، بتانا چاہیے. جب ہم اپنے مقصد میں کہیں ناکام ہوں گے تو مسائل ہمیں گھیر لیں. جہاد کا مطلب ہوتا ہے جد و جہد، انتھک پریاس، اسٹرگل، کوشش کے انتہا تک پہنچنا. اپنی جتنی بساط ہے لگا دو اس میں. کاروبار میں ایک آدمی لگاتا ہے، وہ اپنے کاروبار کے اعتبار سے جہاد کر رہا ہے. کوئی اپنی کاشتکاری میں خون پسینہ کر رہا ہے تو اپنے کاشتکاری میں جہاد کر رہا ہے. آپ اللہ کی زمین پر نائب کی حیثیت سے، خلیفہ کی حیثیت سے ہیں. آپ کو برائیوں کا خاتمہ کرنا ہے، بھلائیوں کو فروغ دینا ہے. اس کے لیے آپ کو کوششیں کرنی ہے، انتھک پریاس کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت بخار ہے، سخت بخار. پتہ چلا مکے میں ایک قافلہ آ گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہاں تک جائیں، حالانکہ بخار بڑا شدید بخار ہے. ایسے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ام المومنین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول آپ کی شدید بخار ہے، آپ کہاں جا رہے ہیں ایسے موقع پر؟ یہ موقع آپ کے مناسب نہیں ہے، آرام کریں. کہا خدیجہ قافلہ باہر سے آیا ہے، اگر اس تک اللہ کا پیغام نہ پہنچا اور وہ یہاں سے واپس چلا گیا، کل قیامت کے دن ہم کیا جواب دیں؟ یہ احساس تھا محسن انسانیت کا، رحمت اللہ عالمین کا. اس کے آپ امتی ہیں، امتی خیر امت کا ایک فرد ہے، دائی ہے. اگر آپ یہ کام بند کر دیں تو پھر آپ کا کیا چاہیے؟ آپ ذرا سوچیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جہاد کرو اللہ کی راہ میں جیسا کہ جہاد کا حق ہے، یعنی برائیوں کو خاتمے کے لیے اور بھلائیوں کو فروغ دینے کے لیے ہم اپنی پوری کوشش، پوری صلاحیتیں، پوری کاوشیں لگا دیں اور اللہ پر بھروسہ کریں. پھر اللہ تعالیٰ کو رضائی کامیابی مل لدا. اور فرمایا وما جعل علیکم فی الدین من هو اجتباکم، ہوا جو تباکم، اللہ نے تمہارا انتخاب اس لیے کیا ہے. اچھا امت خیر آپ کو کیوں کہا گیا؟ سرخاب کے پر آپ ہی کی کیوں لگی؟ کسی دوسری امت کو بھی تو کہا جاتا. یہ وہ امت ہے جس کے بارے میں حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے اللہ مجھے اس امت کا نبی بنا دے. اللہ تعالیٰ فرمایا نہیں، اس امت کا نبی تو وہی ہوگا جو آخری نبی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہا پھر اے اللہ مجھے اس نبی کی امت ہی بنا. آپ نبی کی حیثیت سے تھے، اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پہ اٹھا لیا، آپ کو موت نہیں آئی. حالانکہ عیسائی دنیا کہتی کہ ہم وہ موت آئی اور پھر زندہ کیے گئے، اور یہودی کہتے ہیں ہم نے صلیب پر چڑھا دیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے یہ معاملہ مشتبہ کر دیا ان لوگوں کے لیے.
اور آسمان میں زندہ اٹھا لیا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم خدا کی قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ عیسیٰ نبی علیہ السلام اس زمین پر آئے نا اور یہاں پر وہ اسلامی نظام کو میری قیادت میں نہ سنبھالے تو انشاءاللہ وہ آئیں گے، ان کا آنا یقینی ہے. تو یہاں پر یہ بات فرمائی کہ تم کو تمہارا انتخاب کیا گیا، امت خیر اسی لیے اس کو لقب دیا گیا. اب یہ کام جو کرنا تھا ہم اگر نہیں کر رہے تو اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتے. آگے فرمایا فی الدین من حرج علیکم فی الدین من حرج، تمہارے لیے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی گئی. لا اکراہ فی الدین، دین میں زور زبردستی نہیں، دین میں کوئی تنگی نہیں. تم اپنے اعتبار سے جو جن چیزوں کے تقاضے تھے، تمہاری فطرت نے تقاضے کیے، ہم نے پورے کر دیے. اب تم کو یہ کام کرنا ہے. آپ کوئی ڈسپنسری کھولتے ہیں تو اس کے لیے کرسی میز چاہیے اور یہ سارے انتظام. اگر آپ کا ذمہ دار سرپرست کہتے ہیں دیکھیے میں نے سب کچھ کر دیا، اب تمہارے کام ہے، تمہارا کام ہے ڈیوٹی دینا، اور ڈیوٹی ہم نے دے تو پھر کیا ہوگا؟ ایک ملٹرین جب جاتا ہے تو اس کو رائفل دیا جاتا ہے اور اس کو اسلحے دیے جاتے ہیں، اس کو وردی دی جاتی ہے اور پھر اس کو تعینات کیا جاتا ہے. اب اگر وہ ڈیوٹی صحیح ڈھنگ سے نبھائے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ پکڑ میں آئے گا. اور حکومت تو کہے کہ میں نے سارے وسائل ساری ضروریات تمہاری ہم نے پوری کی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ساری ضروریات تمہاری پوری کی، دین میں تمہارے لیے کوئی تنگی نہیں رکھی، جو ریکوائرمنٹس تھے وہ ہم نے پورے کر دیے. اب تمہارا جو کام ہے، تمہاری جو ذمہ داری اس کو ادا کرو. ملت ابیکم ابراہیم، تم ابراہیم کی اولادوں میں سے ہو، ابراہیم کے حق کو پہچانو اور اس کو پورا کرو. اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر قائم ہو جاؤ. وہ سماکم مسلمین، اور تمہارا نام مسلم رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے. من قبل وفی ہذا، پہلے بھی تمہارا نام مسلم تھا، اس سے پہلے بھی تمہارا نام مسلم تھا. موسیٰ علیہ السلام کی امت، ابراہیم علیہ السلام کی امت، نوح علیہ السلام کی امت، شعیب علیہ السلام کی امت، ساری امتیں جو ایمان لائے نبی پر وہ مسلم تھیں. مسلم ہے تو پہلے بھی نام مسلم تھا، اس قرآن میں بھی نام مسلم رکھا گیا. اور یہ کیوں؟ فرمائے وفی لیکون الرسول شہیدا، تاکہ رسول تم پر شاہد ہو، گواہ بن جائے. علیکم وتکونوا شہداء علی الناس، اور تم انسانوں پر گواہ ہو. یہ ذمہ داری ایسی ہے، آپ کو معلوم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا کہ لوگوں ہم اب چھوڑ کر جا رہے ہیں، شاید آئندہ ملاقات نہ ہو، لہذا تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہے ہیں، ان کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں. ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنۃ رسولی، اللہ کی کتاب اور رسول کا طریقہ، یہ دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہے ہیں. ان کو جب تک مضبوطی سے پکڑو گے، داس سے پکڑ لو، یہ آیا دوسری حدیث میں، داس سے پکڑ لو، اس کو نہ چھوڑو، گمراہ نہیں ہو سکتے. اور جب اس کو تم چھوڑ دو گے تو گمراہی سے دنیا کی طاقت تمہیں نہیں بچا سکتی. آج قرآن ہمارے درمیان میں موجود ہے، مگر قرآن میں کیا ہے ہم نہیں جانتے. قرآن کی تعلیمات عام نہیں ہو پا رہی ہیں. ضرورت ہے کہ ان کی تعلیمات کو عام کیا جائے اس کی، تاکہ ہماری زندگیاں اس کے آئینے میں ڈھلے اور پوری انسانیت تک پیغام پہنچائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہم تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہے ہیں، ان پر مضبوطی سے قائم رہو اور اس کا پیغام ان تک پہنچاؤ جن تک نہیں پہنچا ہے. فَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ ان تک پہنچائے جو یہاں موجود نہیں ہے. تو گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی سے لے لی، کلمہ شہادت کا جس نے اقرار کر لیا، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اس نے گویا کہ اس بات کی گواہی دے دی رسول کو کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، شہادت دیتے ہیں تو اللہ ہی کا الہ ہے، بندگی کرائے کوئی دوسرا نہیں، اس کی گواہی دیتے ہیں. تو آپ سے رسول نے قیام گواہی دے دی. اب اس امت کو انسانیت سے گواہی لینی ہے. کل قیامت کے دن اللہ کے دن جب حاضر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ نبیوں سے، ہر نبی سے پوچھے گا اس کی اپنی قوم کے بارے میں کہ تم کو میں نے جس پیغام کو دے کر اپنے بندوں کے پاس بھیجا تھا، تم نے یہ پیغام ان تک پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ سب نے کہا، سب کہیں گے بے شک پہنچایا. پھر اللہ تعالیٰ ان امتوں سے پوچھے گا کہ میرا پیغام، میرا نبی تمہارے پاس لے کر آیا، تم نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا، میرے نبی کو کیا جواب دیا؟ اس کو جواب دے. تو جب اللہ تعالیٰ نبی آخر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے گا کہ میرا پیغام تم نے میرے بندوں تک پہنچایا، آپ کہیں گے بے شک پہنچایا. اللہ باری تعالیٰ پوچھ لیجیے، اور پوچھے گی جب کہ بھائی تم تک پیغام پہنچا، تو ہم اور آپ اور جتنے بھی انسان کلمہ گو ہیں وہ یہ کہیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شک ہم تک پیغام پہنچا دیا. کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟
لیکن جب آپ کی باری آئے گی اور آپ کو کھڑا کیا جائے گا کہ تمہارے پڑوس میں جو رام پرساد اور دین دیال تھے ان تک پیغام پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ یہ پوری انسانیت جس کے لیے آپ امت خیر بنائے گئے ہیں، ان تک پیغام پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ آپ کیا جواب دیں گے؟ یہ بہت بڑی ذمہ داری جو ہمارے سر رکھی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للمؤمنین نہیں ہے، رحمت للعالمین ہے، رحمت للمسلمین نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، قرآن ہدی للناس ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ اور ہم کو امت خیر فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم وہ بہترین گروہ ہو جسے لوگوں کی اصلاح کے لیے تمہارا انتخاب کیا گیا، تم لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ یہ کام ہمیں کرنے کے لیے اٹھایا گیا تھا، لیکن ہم نے اس کو قرآن کو ایسا جزدان میں لپیٹ کے رکھ دیا، کیا ہے اس میں مل جائے۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایک عظیم کام ہے تمہارے سپرد جس کو کرنا ہے، اور پھر فرمایا یہ کام کرنے کے لیے ناتواں کاندھے، کمزور کاندھے کیسے کام کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے آخر کچھ تو ریسورسز، کچھ تو انرجیز ہمیں ملنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ 5 وقت کی نماز پر فرض کر دی گئی، اور رات میں تہجد کا موقع دیا گیا کہ تم رات میں اپنے جب کائنات سو رہی ہو تم اپنے رب کے حضور کھڑے ہو کر اللہ سے مانگو، اللہ تعالیٰ تم کو دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے اوقات میں اللہ تعالیٰ جو ہے آخری آسمان پہ آتا ہے اور کہتا ہے، صدا لگتی ہے کہ کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کو دوں؟ آپ اللہ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ انرجی تم کو ایسی دے گا کہ تمہارے اندر وہ قوت اور صلاحیت پیدا ہوگی کہ تم اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے والے بن جاؤ گے۔ اور فرمایا وآتوا الزکات، اور جس طرح تم اللہ کی بندگی کرنے کے لیے نماز پڑھ کر سربسجود ہو جاتے ہو اس کے آگے، اس کے احسانوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اس کے حضور سجدے میں گر جاتے ہو، وہیں وآتوا الزکات اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہاری کمائی میں ایک حصہ ہے جو ہمارے ان بندوں کے لیے کا حق ہے جو غریب ہیں، بیوہ ہیں، مسکین ہیں، یتیم ہیں، ان کی مدد کرو، ان تک پہنچاؤ وہ چیز۔ اور پھر فرمایا واعتصموا باللہ، اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کر لو۔ ہم رسمی رشتہ اللہ سے نہ رکھیں بلکہ قلبی لگا ہوا ہونا چاہیے، خلوص للہیت کے ساتھ اللہ کے کاج کے لیے کام کرنے والے بن جائیں۔ ہوا مولاکم، سب سے بہتر مولا تمہارا مولا وہی اللہ رب العالمین ہے، اس کی بندگی کی طرف تمہیں بلایا جا رہا۔ فنعم المولا ونعم النصیر، بہترین مولا ہے تمہارا وہ اور بہترین مددگار ہے۔ میرے دوستو، یہ آیات جو ہمیں بتاتی ہیں کہ ہم اپنے اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کریں، اور اللہ سے رشتہ مضبوط کرنے کے لیے ہم کو جس بڑے منصب پر فائز کیا گیا ہے کہ تم لوگوں کو خیر کی طرف بلاؤ، برائی سے روکو، اس کام کو کرنے کے لیے جو انرجیز آپ کو ملیں گی وہ نماز سے، نماز کی پابندی کرنے سے، اور زکوٰۃ کے دینے سے، اور اللہ سے وابستگی مضبوط ہونی چاہیے، اور وابستگی کے لیے اللہ کی کتاب سے، اللہ کے رسول کی ذات سے رشتہ مضبوط ہو، اللہ کے کتاب سے اور اللہ کی ذات سے اور اللہ کے رسول سے ہمارا رشتہ مضبوط ہو۔ یہی پیغام اس میں دیا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا اللہ کی بندگی کرنی، اللہ کی سچی بندگی کرو اور اللہ کی بندگی میں زندگی گزارو۔ باپ کو کہا ہے کہ